أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا وأخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون۔ ان آیت کریمہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں پر اور پچھلی امتوں پر جو عذاب نازل کیے ہیں تو ان عذاب کے نازل کرنے کے اندر اللہ تعالیٰ کی سنت اور اللہ تعالیٰ کا طریقہ کیا رہا ہے اس کو ان آیتوں میں بیان کر رہے ہیں۔ پہلے ترجمہ سن لیں۔ یقیناً ہم نے پچھلی قوموں کی طرف آپ سے پہلے کئی رسول بھیجے، پھر ہم نے ان کو گرفتار کیا تکلیف کے ذریعے اور مصیبت کے ذریعے تاکہ وہ گڑ گڑائیں اور عاجزی اختیار کریں۔ پھر کیوں نہ گڑ گڑائیں جب ہمارا عذاب ان کے پاس پہنچا، مگر ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کو مزین کر کے دکھائے، ان کو اچھے کر کے دکھائے وہ کام جو وہ کرتے تھے۔ پھر جب اس چیز کو جب بلا بیٹھے جس کے ذریعے ان کو نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ اترانے لگے ان نعمتوں پر جو ان کو دی گئی تو ہم نے ان کو اچانک آ پکڑا، پھر یکایک وہ نا امید ہو کر رہ گئے۔ پھر ان لوگوں کی جڑیں کاٹ دی گئی جنہوں نے ظلم اختیار کیا، اور ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ آپ بتائیے، آپ فرما دیجئے، بتائیے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سننے کی طاقت، تمہاری دیکھنے کی طاقت کو ختم کر لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں یہ ساری نعمتیں، یہ ساری طاقتیں لا کر دیں۔ آپ دیکھیے کیسے ہم دلائل کو طرح طرح سے بیان کرتے ہیں، پھر بھی وہ لوگ اعراض کرتے ہیں اور منہ موڑتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم بتاؤ، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے اچانک یا اعلان کر کے تو کیا ظالم لوگوں کے علاوہ بھی کوئی ہلاک کیا جائے گا؟ ہم رسولوں کو بھیجتے ہیں اسی لیے تاکہ وہ خوشخبری سنائیں نیکی کرنے والوں کو اور ڈرائیں نافرمان لوگوں کو۔ پھر جو شخص ایمان لائے اور اس نے اصلاح کی تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو ان کو عذاب آ کر رہے گا اس وجہ سے کہ وہ فسق کرتے تھے اور گناہ کے کام کرتے تھے۔ گزشتہ آیات میں بتلایا گیا تھا کہ مشرکین مکہ اور کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف طرح کے اور طرح طرح کے سوالات کرتے تھے اور مطالبات رکھتے تھے کہ اگر آپ نبی ہیں تو فلاں معجزہ لے کر آ جائیے، اگر آپ نبی ہیں تو فلاں معجزہ دکھلا دیجیے۔ اس طرح کے طرح طرح کے مطالبات رکھتے تھے، اور اس میں ایک مطالبہ یہ بھی رکھتے تھے کہ اگر آپ نبی ہیں اور آپ کے جھٹلانے کے نتیجے کے اندر اگر اللہ کا عذاب آنا چاہیے جیسا کہ تم دھمکاتے ہو اور تم وعید سناتے ہو، تو ہم جھٹلا رہے ہیں تو کوئی اللہ کا عذاب ہی ہم پر لے آئیے۔ تو اس کا جواب دیا گیا تھا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری جھٹلانے کا اور تمہاری نافرمانی کا علم نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے، اچھی طرح معلوم ہے کہ تم نبی کو جھٹلاتے ہو اور ستاتے ہو، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ تم پر عذاب کو نازل نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قدرت ہونے کے باوجود بھی عذاب کو نازل نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ اپنے بندوں پر مہربان ہے اور مشفق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ غضب سے کیا ہے، آگے ہے، غضب پر غالب ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر عذاب کو فوری طور پر نازل نہیں کرتے ہیں۔ اور اس کا دوسرا جواب بھی دیا گیا
جس کے اندر توحید کی بھی ساتھ ساتھ میں دعوت دی گئی کہ مان لو کہ اگر جس عذاب کی تم کیا ہے مطالبہ کر رہے ہو کہ وہ عذاب ہم پر نازل کر دو، اگر اللہ تعالیٰ اگر کیا ہے تم پر یہ عذاب اگر نازل کر بھی لے اور تم پر اگر یہ عذاب اگر نازل ہو جاوے تو ایسے عذاب کے موقع پر تم کس کو پکارو گے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے جس کو تم ایسے موقع پر اور ایسے عذاب کے نازل ہونے کے موقع پر ایسی سخت مصیبت کی گھڑی کے اندر تم اللہ کے علاوہ جس کو تم پکارو، حالانکہ تم ایسے موقع پر بھی تمام معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کو پکارتے ہو، بل ایاہ تدعون، اسی ایک کو پکارتے ہو، اس لیے کہ تم بھی جانتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے معبود جو کیا ہے ان کی مصیبت کو دور کر سکے، ان پر آنے والی اس آفت کو ختم کر سکیں۔ تو جب تم اللہ تعالیٰ کو مصیبت کے موقع پر اور سخت آفت کے موقع پر جب تم اللہ تعالیٰ کو کیا ہے پکارتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے ہو تو عام حالات میں بھی تمہیں کیا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، اس لیے کہ تم بھی مانتے ہو کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو تمہاری مصیبت کو ختم کر سکتا ہے، اور جو تمہارے معبود ہیں وہ تمہاری مصیبت ختم نہیں کر سکتے اور نہ تمہیں مصیبت کے موقع پر کام آ سکتے ہیں۔ پھر آگے بیان کیا کہ دیکھو تم عذاب کی جلدی مچا رہے ہو اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں آ جاتا، ہم پر عذاب لا دو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک اصول بیان کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں پر بھی جو عذاب آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نافرمانوں پر اور گمراہ لوگوں پر فوری طور پر اور فوراً عذاب نازل نہیں کر دیتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ عذاب کو نازل کرنے سے پہلے ان کو طرح طرح سے کیا ہے ان کو جھنجھوڑتے ہیں، ان کو متنبع کرتے ہیں، غفلت سے نکالنے کے لیے اور ہوش کی زندگی میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ دو طریقے اختیار کرتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ اختیار کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر مصیبت نازل کرتے ہیں، ان پر تکلیف نازل کرتے ہیں، ان کو جسمانی اور مالی اعتبار سے ان پر کیا ہے تکلیف نازل کرتے ہیں، مثلاً کبھی طوفان آ گیا، کبھی سیلاب آ گیا، کہ اسی طریقے پر کہ مال کے اندر نقصان ہوا، پھلوں کے اندر نقصان ہوا، اور طرح طرح سے اس طرح تکلیفیں بھیجتے ہیں تاکہ بندہ اللہ کی طرف رجوع ہو، تاکہ بندہ جو ہے وہ اللہ کی طرف گڑ گڑائے اور اپنی اس نافرمانی اور اپنی اس گناہوں والی زندگی کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے یہ ہاتھ پھیلائے اور اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرے کہ اللہ اب تک کی زندگی نافرمانی میں گزر رہی تھی، تیری کیا ہے اطاعت سے ہٹ کر گزر رہی تھی، اور اسی نافرمانی کے نتیجے کے اندر، اسی گناہ کے نتیجے کے اندر کیا ہے مجھ پر یہ مصیبتیں آئی ہیں، تو میں تجھ سے کیا ہے تو توبہ کرتا ہوں اور اپنی اس نافرمانی سے توبہ کرتا ہوں، تو مجھ سے یہ عذاب ہٹا لے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ مصیبت نازل کرتے ہیں، یہ تکلیف نازل کرتے ہیں تاکہ بندہ کیا ہے جو کہ ایسے موقع پر اللہ کو یاد کرتا ہے تاکہ اللہ کی طرف رجوع ہو۔ لیکن یہ طریقہ کارگر نہیں ہوتا اور یہ طریقہ مفید نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس مصیبت سے اور اس تکلیف سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے کہا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری نافرمانی کے نتیجے میں ہم پر یہ مصیبت نہیں آئی، اس طرح کی مصیبتیں پہلے بھی آتی رہی ہیں، اور کیا ہے مجھ پر بھی جو مصیبت آئی ہے وہ نافرمانی کے نتیجے میں نہیں، قد مس آباءنا الضراء والسراء، ہمارے باپ داداؤں کو بھی اور ہم سے پہلے لوگوں کو بھی اس طرح کی تکلیفیں پہنچ چکی ہیں تو ان کی نافرمانی کے نتیجے میں نہیں پہنچی ہے، اسی طریقے پر بھی مجھ پر یہ جو تکلیف پہنچی مصیبت پہنچی ہے وہ نافرمانی کے نتیجے میں نہیں ہے۔ تو اس طرح ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں اور عبرت حاصل کرنے کے بجائے اس طرح کی تعویلیں کرتے ہیں کہ یہ کوئی ہماری نافرمانی کے نتیجے میں نہیں ہے، اور شیطان بھی ان کا ساتھ دیتا ہے اور ان پر سوار ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اور اطمینان دلاتا ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اور جو تمہارے اعمال ہیں وہ سارے اعمال تمہارے اچھے ہیں، تم اسی کے اندر مشغول رہو، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تو جب یہ پہلا طریقہ جب مفید نہیں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہیں ان کو متنبع کرنے کے لیے اور ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اور یہ دوسرا طریقہ پہلے طریقے کے مقابلے میں زیادہ سخت ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اپنے راحت و اسباب کے کیا ہے سارے راحت کے اسباب اور سارے آرام کے اسباب ان کو مہیا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عیش اور عشرت کے جتنے بھی اسباب ہیں وہ سارے اسباب ان کو عطا کر دیتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو، منعم کو پہچانے، احسان کرنے والے کو پہچانے، نعمت دینے والے کو پہچانے اور کیا ہے اس کی طرف متوجہ ہو۔ لیکن اس نعمت دینے والے کو پہچاننے کے بجائے وہ کیا ہے اپنے ان نعمتوں پر کیا وہ اترانے لگتے ہیں
اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ہی کیا کمال کے نتیجے میں ہے، جس طرح کہ قارون نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عند ربی، کہ یہ جو کچھ مجھے یہ ساری نعمتیں ملی ہوئی ہیں، یہ جو مجھے کیا ہے راحت کے اور جو عیش کے جو اسباب ملے ہوئے ہیں، وہ ساری کی ساری کیا ہے میری کمال کے نتیجے میں ہے، میرے ہنر کے نتیجے میں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ذریعے سے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے وہ یہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے کمال کا نتیجہ ہے، یہ تو ہمارے باپ داداؤں کی محنت کا نتیجہ ہے، یہ تو ہماری پسینے کا نتیجہ ہے، یہ جو ہمیں کیا ہے یہ نعمتیں میسر ہیں، یہ جو راحت کے اسباب میسر ہیں، یہ تو ہماری پسینے ہماری محنت کا نتیجہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں حتی اذا فرحوا، جب وہ ان نعمتوں پر اترانے لگتے ہیں تو اخذناہم بغتتاً، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر اچانک نازل ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے اور اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ دیکھتے رہ جاتے ہیں اور وہ نا امید ہو کر رہ جاتے ہیں۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا، پھر اللہ تعالیٰ ان ظالم لوگوں کو کہ جنہوں نے ظلم اختیار کیا شرک کرنے کے ذریعے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے ذریعے سے، اللہ ان کی جڑیں کاٹ دیتا ہے، اللہ ان کی نسلوں کو ختم کر دیتا ہے اور ان کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے۔ والحمدللہ رب العالمین، اور ساری تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ یہاں سوال ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو بیان کیا جا رہا ہے، آپ کے اللہ تعالیٰ کے غضب کو بیان کیا جا رہا ہے، اور ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جا رہی ہے۔ تو ہاں، زمین کو نافرمانوں سے پاک کرنا اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اور گناہوں والی زندگی گزار رہے ہیں، ایسے لوگوں سے زمین کو کیا پاک کرنا اور زمین کے بوجھ کو ہلکا کرنا، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، تاکہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ختم کر کے جو باقی لوگ ہیں ان کے لیے ان کے شر سے اور ان کی کیا ہے نافرمانی سے اور ان کے شر سے اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ فرما لیا۔ تو یہ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ یہ تو پچھلے قوموں پر جو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا تھا تو اس میں اللہ کی سنت کیا تھی، اللہ کا طریقہ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو کیا مصیبت کے ذریعے سے کیا متنبع کرتے ہیں، تکلیفوں کے ذریعے متنبع کرتے ہیں۔ جو وہ متنبع نہیں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اس کے ذریعے بھی پھر متوجہ نہیں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا ہے ان پر عذاب نازل فرماتا ہے۔ اس کے اندر ہم امت محمدیہ کے لیے بھی بہت ساری چیزیں عبرت کی اور سیکھنے کی چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کے طفیل میں اور آپ کی دعاؤں کے نتیجے کے اندر اس امت پر اس طرح کا عذاب کہ جس میں ایک ساتھ سب کو ہلاک کر دیا جائے، یہ تو عذاب نازل نہیں ہوگا، لیکن طرح طرح کی تکلیفوں اور طرح طرح کی مصیبتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ پھر بھی کیا متنبع کرتے رہتے ہیں۔ تو پہلی چیز یہ کہ جب ہم پر کوئی مصیبت نازل ہو، ہم پر جب کوئی حالات آئیں، چاہے مالی اعتبار سے حالات آئیں، جانی اعتبار سے حالات آئیں، تجارت کے اعتبار سے حالات آئیں، تو ہمارے سامنے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ اس مصیبت کو اور اس تکلیف کو ہم اپنی بدعمالی کا نتیجہ سمجھیں، ہم اپنی نافرمانی کا نتیجہ سمجھیں کہ یہ جو کچھ حالات آئے ہیں وہ میری نافرمانی کے نتیجے میں آئے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، کہ تم پر جو کچھ مصیبت آتی ہے، تمہیں جو کچھ تکلیفیں پہنچتی ہیں وہ تمہاری کرتوت کے نتیجے میں ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلا راستہ تو یہ ہے کہ آدمی کیا اپنی نافرمانی کا نتیجہ سمجھے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اللہ سے معافی مانگے کہ اب تک کی زندگی میری نافرمانی میں گزر رہی تھی اور اسی نافرمانی کا نتیجہ ہے کہ مجھ پر آج یہ مصیبت نازل ہوئی ہے، مجھ پر آج یہ حالات آئے ہیں مالی اعتبار سے، تجارتی اعتبار سے، اب آئندہ کی زندگی کیا ہے میں تیری فرما برداری میں گزاروں گا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مصیبت آنے کے باوجود، حالات آنے کے باوجود بھی اور نقصان ہونے کے باوجود بھی آدمی یہ سمجھے تو یہ تو میری نافرمانی کا نتیجہ نہیں ہے، میں تو کیا ہے صحیح کام کر رہا ہوں، میری زندگی تو صحیح گزر رہی ہے، میں تو صحیح طریقے پر چل رہا ہوں۔ تو اس صورت کے اندر اس سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے اس کی تعویل کرتا ہے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کے بجائے، عاجزی اختیار کرنے کے بجائے وہ کبر اختیار کرتا ہے، تو اس صورت کے اندر یہ اس کے لیے بڑی خطرناک چیز ہے۔ تو پہلا راستہ جو ہے اس کے لیے یہ نعمت، یہ مصیبتیں پھر اس کے لیے نعمت بن جاتی ہیں، اس کے لیے اللہ کی طرف سے انعام بن جاتا ہے، اس لیے کہ بندے پر جب مصیبت نازل ہوتی ہے اور ایسے موقع پر جب وہ صبر اختیار کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ جو لوگ صبر اختیار کرتے ہیں جب بھی ان پر کوئی مصیبت آتی ہے اور یہ کہتے ہیں إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، تو ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اسی طریقے پر صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا ہے ان کے آخرت کے اندر درجات بھی بلند کرتے ہیں، دنیا کے اندر بھی درجات بلند کرتے ہیں، اسی طریقے پر ان کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ تو پہلا طریقہ یہ کیا ہے انعام بن جاتا ہے، اور دوسرا طریقہ یعنی اس کے اندر اپنے کبر پر اپنے گھمنڈ پر اتر آئیں اور اللہ عبرت حاصل کرنے کے بجائے اور
या गुनाहों के अंदर मुलव्वस रहें और गुनाहों पर अड़ा रहें तो उस सूरत के अंदर ये उसके लिए ख़तरा बन जाता है। दूसरी बात यह कि जब भी अल्लाह की तरफ से कोई नियामत हम पर नाजिल हो और अल्लाह की तरफ से अगर नियामतों की बारिश हो तो इस सूरत में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ज़ुबान से भी शुक्र अदा करें कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने ये सारी नियामतें तूने अता फरमाई। अपने अमल के ज़रिए भी अल्लाह का शुक्र अदा करें, अपने आज़ा के ज़रिए से अल्लाह का शुक्र अदा करें। और उसका शुक्र यह है कि अपने आज़ा को और अपना हर अमल अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक हो, अपने हर आज़ा को अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम के मुताबिक इस्तेमाल करें। यह एक शुक्र है। इसलिए कि एक तो ये है कि आदमी पर नियामतें हो रही हैं और साथ में या तो उसकी ज़िंदगी इताअत वाली होगी या तो उसकी ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला की फरमाबरदारी में गुजर रही होगी, आमाल सालिहा में गुजर रही होगी। तो इस सूरत के अंदर ये अल्लाह के मकबूल बंदों की अलामत है, मकबूल होने की अलामत है कि एक तरफ उसकी ज़िंदगी आमाल सालिहा के मुताबिक है, इताअत के मुताबिक है, फरमाबरदारी के मुताबिक है और अल्लाह तबारक व तआला की नियामतें भी उस पर नाजिल हो रही है, तो ये मकबूल होने की अलामत है। लेकिन अगर एक तरफ नियामतें अल्लाह की तरफ से मिल रही हैं, अल्लाह के एहसानात की बारिश उस पर हो रही है और दूसरी तरफ उसकी गुनाहों के अंदर ज़िंदगी गुजर रही है, नाफरमानी में ज़िंदगी गुजर रही है और अल्लाह ताला से गफलत के साथ ज़िंदगी गुजर रही है, तो ये उस सूरत के अंदर उसके लिए मोहलिक हो सकता है, उसके लिए ख़तरा हो सकता है। इसलिए कि ये तरीका तो उन लोगों के लिए अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया है कि जो अल्लाह ताला की नाफरमानी में ज़िंदगी गुजारते हैं, जिस तरह के अभी बयान किया। और इसी के बारे में उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम देखो ऐसे आदमी को कि जिस पर नियामतों की बारिश हो रही है और दूसरी तरफ वो गुनाहों में मुलव्वस है, उसके गुनाहों के साथ साथ उसके महबूब और उसकी पसंदीदा चीज़ें भी अल्लाह ताला उसको अता कर रहा है, तो ये अल्लाह की तरफ से इस्तिदराज है, अल्लाह की तरफ से ये डील दी जा रही है और अल्लाह तबारक की तरफ से उसको मौका दिया जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता क्या है वो नाफरमानी में आगे बढ़ता है और अचानक अल्लाह ताला की गिरफ्त और अल्लाह ताला की पकड़ आ जाती है। इसलिए ऐसे मौके पर क्या है अल्लाह तबारक ताला से हिफाजत की दुआ मांगनी चाहिए। आगे बयान किया कुल अरअयतुम इन अख़ज़ल्लाहु समअकुम व अबसारकुम, ये तो जिस्मानी अज़ाब का क्या बयान था। अब रूहानी अज़ाब का बयान है कि अल्लाह तबारक व तआला के इतने सारे दलाइल और इतने सारे मौजिज़ात क्या तुम्हारे सामने आ रहे हैं, तो चाहिए तो ये था कि इन आँखों के ज़रिए से इबरत हासिल करते हैं, इन कानों के ज़रिए से क्या है अपने दिल के अंदर इसकी नसीहत को उतारते हैं और दिल के ज़रिए से फिर क्या है अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद पर ईमान ले आते हैं, अल्लाह तबारक व नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को मान लेते हैं। लेकिन उसके बजाय उनके कान क्या है, उनके कानों के अंदर सुनने की ताकत नहीं रहती, उनके आँखों के अंदर क्या देखने की ताकत नहीं रहती और उनके दिल के अंदर क्या है नसीहत हासिल करने की ताकत नहीं रहती। तो ये भी अल्लाह तबारक व तआला की एक पकड़ है और ये भी अल्लाह तबारक व तआला का एक अज़ाब है। इसलिए कि बसा औक़ात ऐसा होता है कि आदमी जब क्या है नाफरमानी के अंदर आगे बढ़ता है और नाफरमानी वाली और गुनाहों वाली ज़िंदगी गुजारता है तो कभी ज़ाहिरी मुसीबत और तकलीफ़ तो नहीं आती, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इस तरह पकड़ आती है कि फिर उसको कोई नसीहत क्या है कारगर नहीं होती, लोगों को समझाने से उसको बात समझ में नहीं आती और उसको नेक काम की तौफीक नहीं होती। तो ये भी अल्लाह का एक अज़ाब है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर अल्लाह ताला तुम्हारी सुनने की ताकत को छीन लेवे, तुम्हारी देखने की ताकत को छीन लेवे और तुम्हारे दिलों पर मोहर लगा देवे, सील कर देवे, तो अल्लाह के अलावा कोई और भी माबूद है जो तुम्हें ये सारी ताकत ला कर देवे। उन्जुर, आप देखिए कैसे हम दलाइल को खोल खोल कर बयान करते हैं, अलग अलग तरीक़ों से, कभी क्या मिसालों के ज़रिए से अल्लाह ताला बयान करते हैं, कभी दलाइल के ज़रिए से बयान करते हैं, अक़ली दलाइल के ज़रिए से, नकली दलाइल के ज़रिए से, तरह तरह से अल्लाह ताला बयान करते हैं। मकसद ये है कि बंदों को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे किया जाए, अल्लाह से जोड़ा जाए और गफलत की ज़िंदगी से निकाल कर उनको क्या है अल्लाह ताला की तरफ के साथ तवज्जो और ताल्लुक़ वाली ज़िंदगी पर लाया जाए। कुल अरायतकुम, आप फरमा दीजिए कि अगर तुम पर अल्लाह का अज़ाब आ जाए, अचानक आ जाए या ऐलान करके यानी पहले से उसकी अलामत ज़ाहिर हो और फिर अल्लाह का अज़ाब आ जाए, दोनों सूरतों के अंदर अगर काफिर लोग मुशरिक लोग ये समझ रहे हैं कि अब अगर अज़ाब आएगा भी तो हम पर सिर्फ थोड़ी आएगा, यहाँ तो मोमिनीन भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, तो अज़ाब की लपेट में वो भी आएंगे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हल युहलकु इल्लल कौमुज़ ज़ालिमून, अरे भले जालिम लोग और काफिर लोगों के अलावा कोई और हलाक हो सकता है। पिछले कौमों पर भी अल्लाह के अज़ाब आए हैं, कौम नूह पर आए, कौम लूत पर आए, कौम आद पर आए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन को बचा लिया। तो इस मर्तबा भी अगर अल्लाह का अज़ाब आ भी जाएगा तो अल्लाह ताला मोमिनीन को बचा लेंगे और तुम ही हलाक होने वाले होंगे। फिर आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत का मकसद बताया जा रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरह तरह के मुतालबात करते हैं, अगर आप नबी हैं तो ये फूला मौजिज़ा ले आइए, ये क्या है हमारा मुतालबा पूरा कर दीजिए, ये हमारी फरमाइश पूरी कर दीजिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया नबी को दुनिया के अंदर इसलिए नहीं भेजा जाता है कि तुम्हारी मुतालबा पूरा करता रहे, तुम्हारी फरमाइश पूरे
पूरी करता रहे, बल्कि नबी के भेजने का मकसद ये है कि मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, कि जो लोग नेकी का रास्ता इख्तियार करते हैं उनको खुशखबरी सुनाएं, और जो लोग नाफरमानी का, गुनाहों का रास्ता इख्तियार करते हैं तो उनको डराएं और उनको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुतनब्बे करें। फमन आमना, फिर जिसने ईमान वाली ज़िंदगी इख्तियार की, व अस्लहा, और अपने अमाल को, अपने अखलाक को सुधार लिया और इस्लाह कर ली, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो आखिरत के अंदर न उन पर कोई खौफ होगा और न वो गमगीन होंगे। वल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना, हाँ दूसरी तरफ वो लोग हैं कि जो हमारी आयतों को जुटलाते हैं, मुआजिज़ात को जुटलाते हैं, दलाइल को जुटलाते हैं, तो उन पर अल्लाह का अज़ाब आ जाता है उनकी नाफरमानी के नतीजे के अंदर। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी अपनी नाफरमानी से बचाएं और अपनी इताअत वाली ज़िंदगी हमें नसीब फरमाएं। सुभान अल्लाह।